رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رأى سلطانا جائرا ناكثا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في إبعاد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله. صلوات پر محمد وعلى ایک وضاحت اور ایک مطلب میں توسیع کرتے ہوئے شاید میں ایک ہی مطلب آپ کی خدمت میں عرض کروں اور مصائب تک آ سکوں کہ جیسے جیسے ایام اعزاء کی تاریخیں آگے بڑھتی جائیں گی تو مصائب کا حصہ بہرحال زیادہ ہوتا جائے گا اور دیگر گفتگو کا حصہ تھوڑا کم ہوتا جائے گا. وضاحت جو کرنی تھی وہ کل کی گفتگو سے تھی. کل کی گفتگو کے بعد ایک برادر نے آگے سوال بھی کیا، پھر ایک بزرگوار نے مجھ سے کہا کہ اور بھی لوگ سوال کر رہے ہیں، یعنی شاید بات میں تو اپنے اعتبار سے واضح کر چکا تھا لیکن شاید پھر بھی بہت زیادہ واضح نہیں تھی. تو میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ اگر کوئی بات کسی کے لیے بہت واضح نہ بھی ہو تو سوال کا باب جو ہے کھلا ہوا ہے ہمیشہ، اور کبھی بھی کسی وقت بھی آ کر سوال کر سکتے ہیں تاکہ کوئی چیز غیر واضح نہ رہ جائے انشاءاللہ تعالی. کل جو گفتگو ہوئی تھی وہ مجسمے کے بارے میں ہوئی تھی، لیکن بعض لوگوں نے مجسمے سے شبیہ کو سمجھا. شبیہ الگ مسئلہ ہے، مجسمہ الگ مسئلہ ہے. میرے خیال سے شبیہ کے بارے میں نے عرض کر دیا تھا. شبیہ ہو، شبیہ جو ہے اسی کی شبیہ ہو جس کی شبیہ بنائی جا رہی ہو، یہ ساری چیزیں رعایت کی جائے، انسان کرے، لیکن مجسمہ نہیں بنایا جا سکتا. جو چیز واضح طور پہ کی گئی تھی کہ کوئی بھی جاندار چیز کا، حتیٰ روایت میں پوچھا گیا کہ قرآن میں بھی تو مجسمے کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں جو ہے مثال تمثیل
مجسمہ لفظ نہیں ہے، تمثیل کا ذکر ہے قرآن میں، تو وہاں امام صادق علیہ السلام نے ڈانٹ کے بتایا کہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ امام حضرت سلیمان کے زمانے میں جو وہاں ہنرمند لوگ بناتے تھے وہ درختوں کا بناتے تھے، پتیوں کا بناتے تھے، فطرت کا بناتے تھے، یا آپ کے لفظوں میں کوئی نیچر کا بناتے تھے، لیکن جاندار چیز کا مجسمہ کسی بھی شریعت میں جائز نہیں رہا ہے، نہ صرف یہ کہ رسول اللہ کی شریعت میں۔ جاندار چیز کا مجسمہ یعنی کسی بھی جاندار، چاہے جانور ہو چاہے انسان ہو، اس کا مجسمہ کسی بھی الہی شریعت میں جائز نہیں رہا ہے، خاص کر احترام کے لیے۔ اب یہ کہ کچھ لوگ یادگار کے لیے بنانے لگے ہیں، بعض لوگ، میں نے بات کہیں اور بھی عرض کی تھی تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایران میں بھی دیکھا ہے اور عراق میں دیکھا ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، چاہے ایران میں ہو چاہے نجف میں ہو چاہے کربلا میں۔ جگہ سے شریعت نہیں بنتی، شریعت سے مسئلہ حل کیا جاتا ہے کہ کہاں پر ہے اور کہاں پہ نہیں۔ تو مجسمہ سمجھیے نا، یعنی اسٹیچو، یعنی لکڑی کا یا مٹی کا یا پتھر کا یا سونے کا یا چاندی کا یا کسی بھی میٹل کا مجسمہ اگر بنا رہے ہیں، ایک سلوات پڑھ دیں ان برادر کے لیے۔ ہے آواز میرے خیال سے آ رہی، ٹھیک ہے، شکریہ، احسنتم۔ تو جو چیز منع ہے شریعت میں، اور منع بھی کیوں ہے، منع ہونے کی وجہ بھی، علت بھی بیان کی گئی ہے، اور علت بیان بھی کی کہ اصل منع اس لیے کیا گیا ہے مجسمے کا کہ مجسمے میں بت پرستی تک جانے کا خطرہ ہے۔ اور ہم نے قرآن کی سورہ زمر کی 3 نمبر کی آیت کی مثال بھی دی کہ جب شروع میں بت پرستی لوگ کرتے تھے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں بت پرستی، بتوں کو خدا مانتا ہوں، وہ اس وقت یہ کہتے تھے کہ ہم تو صرف اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم اللہ سے قریب ہونا چاہ رہے ہیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی بندگی صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان بتوں کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ بعد میں اللہ تو بھول گئے، بت ہی بت سامنے رہ گئے، ہے نا، یہ نقطہ کل عرض کیا تھا نا۔ تو مجسمے میں اس بات کا خطرہ ہے کہ دھیرے دھیرے انسان حقیقتوں سے دور ہو جائے، فقط یہی چیزیں رہ جائیں، اور یہ خطرات نظر آنے لگے ہیں۔ بعض لوگ جب وہ نہ معرفت تو رکھتے ہوں، نہ اہل بیت کو سمجھتے ہوں، نہ مجلسیں سننے کی فرصت ہو، نہ دین پڑھنے کی فرصت ہو، تو آ کر بس چوم چام کے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد نہ حسین ابن علی سمجھ میں آئیں گے، نہ کربلا سمجھ میں آئے گی، نہ کربلا کا پیغام سمجھ میں آئے گا۔ ہمیں کربلا تک جانا ہے، ہمیں حسین ابن علی تک جانا ہے، ہمیں حسین ابن علی کے کردار تک جانا ہے، تو بیچ میں کوئی بھی ایسی چیز رکاوٹ نہ بننے پائے۔ مثال جو ہے، یعنی شبیہ جو ہے، شبیہ کا فلسفہ بتایا تھا، شبیہ کا فلسفہ ہے رونا۔ شبیہیں بنائی جاتی ہیں اس لیے بنائی جاتی تاکہ وہ منظر انسان دیکھے اور دیکھ کر انسان کو رونا آئے۔ گریا، اصل شبیہ کا فلسفہ ہے گریا۔ آج بھی آپ شبیہ نکالنے والے ہیں حسین ابن علی کے دوست، محبوب دوست جناب حبیب نے مظاہر کی، تو اس کا بھی مقصد گریا کرنا ہے کہ کس لاش کو حسین ابن علی کو اٹھانا پڑا اور کس عالم میں۔ تو شبیہ کا فلسفہ ہے گریا، شبیہ سے نہیں منع کیا گیا ہے، مجسمے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اتنی جرأت کرے انسان کہ اگر خدا نخواستہ کہیں پہ مجسمہ رکھ دیا ہے تو پوری جرأت کے ساتھ جا کے اسے ہٹا دے، کیونکہ اگر ابھی نہیں ہٹایا اور بعد میں یہ خطرناک حالت تک پہنچ گیا، بعد میں 10 سال بعد 20 سال بعد، تو اس کے مجرم ہم بھی قرار پائیں گے۔ جو خاموش رہیں گے وہ بھی قرار پائیں گے، جو ممبر پر آ کر خاموش رہے گا وہ بھی مجرم ہوگا، جو نیچے خاموش رہیں گے وہ بھی مجرم ہوں گے۔ یہ بھی ایک ظلم ہو جائے گا، یہ کربلا پہ ظلم ہوگا، یہ حسین ابن علی پہ ظلم ہوگا، اور ہماری گفتگو کا موضوع ہی ہے کہ کربلا ظلم کے خلاف آواز، موضوع ہمارا یہ تھا، ہے نا۔ تو یہ ایک مطلب ہو گیا۔ اچھا، ایک تھوڑا سا توسیع کرنا چاہتا ہوں، وسعت دینا چاہتا ہوں ایک مطلب کہ جو بہت اچھا یہاں پہ آج بڑے اچھے شعر سننے کو ملے ماشاءاللہ سبھی لوگوں سے، اور اچھے شعر سننے میں انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے واقعاً۔ تو ایک شعر پڑھا برادر نے، مصرع تھا کہ تمام رزق ہمیں کربلا سے ملتا ہے نا، تمام رزق ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ تو اسے ہم تھوڑا سا وسعت دینا چاہ رہے ہیں کہ عام طور سے ہمارے ذہنوں میں تصور یہ ہے کہ آج نظر ہوئی ہے، کل نظر ہوئی تھی، پھر آئندہ دنوں میں نظر ہوگی، اور تبرک بھی بٹ رہا ہے، یہ سارا رزق مل رہا ہے، لیکن اپنے رزق کو تھوڑا اور وسیع کریں۔ کربلا سے فقط تبرک ہی کا رزق نہیں مل رہا ہے،
کربلا سے وفاداری کا بھی رزق ملتا ہے، کربلا سے صبر کا بھی رزق ملتا ہے، کربلا سے اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرنے کا بھی رزق ملتا ہے، کربلا سے اللہ کی محبت کا بھی رزق ملتا ہے، کربلا سے دین کا بھی رزق ملتا ہے۔ یعنی رزق کا دائرہ وسیع کریں۔ ابھی ہمارے ذہنوں میں رزق کا دائرہ بہت تنگ ہے، دعاؤں میں ہم کہتے ہیں لیکن وہ دعاؤں کا مطلب نہیں سمجھتے، اس لیے رزق کا دائرہ وسیع نہیں کر پاتے۔ دعاؤں میں ہم پڑھتے ہیں، مثلا ماہ رمضان میں تقریباً ہر بڑی اہم دعا میں یہ جملہ موجود ہے، اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام، اے میرے اللہ ہمیں حج کا رزق دے۔ لیکن حج کو بھی ہم رزق نہیں سمجھتے، ہے نا؟ سمجھیں حج کو رزق؟ پیسہ ہونے کے بعد بھی کہتے ہیں چلو زیارت کر کے چلے آئیں گے، حج چھوڑو۔ حج کو بھی رزق ہی نہیں سمجھا ہے، یا کریں گے تو بڑھاپے میں کر لیں گے، جب بالکل بوڑھے ہو جائیں گے کہ ایک آدمی حج کرنے جائے، دو آدمی اس کو پکڑنے کے لیے جائے اور خود کچھ کر ہی نہ پائے۔ طواف کوئی ویل چیئر پہ کرا رہا ہو، پتھر مارنا ہو تو جا کے میری نیابت میں مار کے چلے آؤ، دور دور سے جا کے دیکھے نہ کعبے کے قریب جا پائے۔ یہ کون سا حج ہے؟ اسے کون سی لذت ہے؟ حج بھی ایک رزق ہے۔ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اللہ توفیق دے انسان جوانی میں حج کرے، اصل جوانی کے حج کا مزہ جو ہے کچھ اور ہی ہے۔ ابھی تو اتنا زیادہ وہاں ٹریفک سسٹم بنا دیا، پیدل ٹریفک سسٹم کی بوڑھے آدمی کو پتہ ہی نہیں چلے کدھر جانا ہے کدھر نکلنا ہے۔ ہم 2007 میں جب حج میں گئے تھے تو وہاں آزاد تھا، جہاں چاہو آؤ جاؤ، جدھر سے چاہو نکلو، جدھر سے جاؤ۔ ابھی پچھلے سال جب 2 سال پہلے حج کرنے گئے تو بہت مشکل ہو گئی تھی، سخت ہو گیا تھا۔ ایک جوان آدمی کے لیے مشکل ہو جا رہا تو بوڑھا آدمی کیا وہاں کیا کر پائے گا؟ حج کا کیا مزہ لے گا؟ تو حج جو ہے، بعض ملک ایسے ہیں کہ جہاں پر جوانوں کی شادی ہونے میں مشکل ہوتی ہے جب تک وہ حج نہیں کیے ہوتے۔ اب یہ اچھے معیارات ہیں، اگر حج کیا ہوا ہے تو ان کو پلس پوائنٹ مل جاتا ہے کہ اب شادی اچھی ہو جائے گی، رشتہ اچھا مل جائے گا۔ تو حج کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ آپ لوگ کیا پوچھتے ہیں؟ اپنی بیٹی کی شادی کرنی تو کیا پوچھتے ہیں؟ وہاں پوچھتے ہیں، مثلا انڈونیشیا میں پوچھتے ہیں، ملیشیا میں، کس نے حج کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اگر حج کیا تو ہاں ٹھیک ہے، شادی کر دو، اچھی بات ہے، جوان ہے حج کر لیا ہے۔ بڑھاپے میں حج کیا یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ جو فائدہ ہم کو ملنے والا تھا اس سے کوئی استفادہ نہیں کر سکے۔ بڑھاپے کا حج ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارا گھر ٹوٹا پھوٹا ہے، پانی چھت سے گر رہا ہے، ٹین پڑا ہوا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا ہے، گھر میں کوئی امکان نہیں ہے، اور کسی نے آ کے کہا کہ بھائی آپ کو میں ایک بہت ہی اچھا سا بنگلہ بنا کے دے رہا ہوں، آپ اس میں آئیں، تو ہم کہیں کہ نہیں ابھی رہنے دو، جب بڑھاپے میں مشکل ہوگی تو دے دینا۔ بنگلہ ملا ہے تو ابھی سے فائدہ اٹھاؤ، اچھا مکان مل رہا ہے، اچھا فلیٹ مل رہا ہے تو ابھی سے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ بڑھاپے میں مل کے کتنے دن فائدہ اٹھاؤ گے؟ ایسے ہی حج بھی ہے، حج کے ذریعے سے انسان کی روح پاک ہوتی ہے، حج کے ذریعے سے انسان کی روح کو سایہ مل جاتا ہے۔ بنگلے اور مکان اور فلیٹ میں کیا ملے گا؟ جسم کو مل جائے گا، لیکن حج کے ذریعے سے انسان کی روح کو سب کچھ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب اس کے ذریعے سے انسان کی روح کو غذا ملنا شروع ہوتی ہے، رزق، حج والا رزق، جب روح کو رزق ملنا ہے تو آخر کے سالوں میں یہ رزق کیوں لیں؟ پہلے ہی سے لینا شروع کر دیں۔ ایک مومن اتنی محنت کرے، اتنی کوشش کرے، اتنی سرسخت محنت کرے کہ جوانی میں جا کے حج کر کے آئے تاکہ اس کا مزہ اس کو۔ تو میں رزق پڑھ رہا تھا کہ رزق کے دائرے کو وسیع کریں۔ ہم اور بھی دعاؤں میں کہتے ہیں اللہم ارزقنا زیارت الحسین، پڑھتے ہیں نا، ابھی شاید بھول گیا پڑھنا یہ بھی، اللہم ارزقنا زیارت الحسین، اے میرے اللہ مجھے حسین ابن علی کی زیارت کا رزق عطا کر۔ اب جو لوگ فقط دسترخوان ہی کا رزق ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ان کو بیچاروں کو زیارت کا رزق بھی شاید سمجھ میں نہ آئے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بانی مجلس سے بھی مجلس سے نکلتے میں نے عرض کیا، ان سے گزارش کی ہے، اور یہ گزارش ان سے اگلے سال کے لیے کی ہے، اور جن لوگوں کو بھی نظریں باقی ان سے ابھی کر رہے ہیں کہ نظر جو آپ کر رہے ہیں، مومنین کو کھانا کھلا رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، تو تھوڑا اور تاخیر سے کریں یا تھوڑا اور پہلے شروع کر کے ختم کر دیا کریں۔ یعنی یہ کہ یا تو اذان سے پہلے ختم کر دیا کریں یا تو نماز کے بعد شروع کریں، کیونکہ جو دسترخوان پر رزق مل رہا ہے اس سے کہیں زیادہ قیمتی رزق مصلی پہ ملے گا آپ کو۔ یہ دسترخوان کا رزق جتنی دیر کھا لیا، جو بھی لگا اچھا لگا، کھا کے ختم ہو گیا، لیکن مصلی کا جو رزق ملے گا وہ بھی کربلا کا رزق ہے، وہ بھی حسین ابن علی کا رزق ہے۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن یہ راستہ اللہ نے حسین ابن علی کے ذریعے سے کھولا ہے کہ میرے حسین تم سجدے میں قربانی دیتے رہو تاکہ مصلوں پہ رونقیں باقی رہ جائیں۔
تو اس رزق کو بھی انسان سمجھے. یہ بہت ہی نازیبا، شاید آپ کو نہیں لگتا ہو لیکن فرشتوں کو تو لگتا ہوگا، حسین ابن علی کو تو لگتا ہوگا، حبیب ابن مظاہر اگر ادھر سے گزر جائے تو ان کو تو بہت نازیبا لگتا ہوگا کہ مسجد میں ایک صف نہیں موجود ہو اور دسترخوان پہ صفوں پہ صفیں لگی ہوئی ہوں. معاف کیجیے میں ذرا تھوڑا کبھی کبھی تلخ باتیں کہہ دیتا ہوں، چونکہ مجھے بھی یہ منظر دکھائی پڑ گیا. نماز کے بعد میں بھی آیا دیکھا کہ صفوں کا سلسلہ تھا. بہرحال دردناک ہوتا ہے، افسوسناک ہوتا ہے نا کہ آج کے دنوں میں جب سب کام دھام چھوڑ کے آپ آئے ہیں عزاداری حسین ابن علی کرنے کے لیے تو تھوڑا سلیقے سے عزاداری کی جائے، تھوڑا سلیقے سے حسین ابن علی کا نام لیا جائے. تو یہ بھی رزق ہے عزیزو، یہ وہ رزق ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. وہ رزق جو منہ میں چلا جاتا ہے اس کا اثر چند گھنٹے تک رہتا ہے جسم پہ، کبھی اچھا اثر رہتا ہے. اب آپ کے کھانے کے اوپر ہے کہ کیا کھایا، کتنا کھایا. اگر زیادہ مٹن کھا لیا اور چکن کھا لیا تو ممکن ہے یورک ایسڈ بڑھ جائے، ممکن ہے کولیسٹرول بڑھ جائے. یہ نہ کہیں کہ نہیں یہ نظر کا کھانا ہے تو یہ کولیسٹرول نہیں بڑھائے گا. یہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ گوشت کو اتنی عقل نہیں ہے، جیسے کورونا کے لیے کہا تھا نا، کورونا کو اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ فرش عذاب انسان بیٹھا ہے یا مسجد میں بیٹھا ہے. اس کو صرف اتنی سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے احتیاط کیا ہے یا احتیاط نہیں کیا، بس اتنا اس کو سمجھ میں آتا ہے. کورونا کو وائرس ہے نا، ویسے ہی چکن کو اور مٹن کے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ عزادار ہے یا نمازی ہے یا روزے دار ہے. وہ فقط یہ دیکھتا ہے کہ یہ آنت میں گیا ہے، اس میں چربی زیادہ پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے، وہ اس وقت یہ دیکھتا ہے. تو وہ رزق اگر تھوڑا کم بھی لیں تو اچھا ہوگا، لیکن جو رزق ہمیشہ رہنے والا ہے، جو رزق روح میں رزق بن کے ہمیشہ باقی رہتا ہے، چونکہ جسم کا جتنا بھی رزق ہے جسم کے ختم ہونے سے ختم ہو جائے گا، لیکن روح کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. جو رزق روح کو مل گیا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ قانون ہے، یہ قانون ہے، یقینی قانون ہے. جسم کے لیے ابھی میں ایک بہت پہلے ایک کلپ اپنے ریکارڈ کی تھی، کلپ نہیں ایک 15 پروگرام ریکارڈ کیا تھا روح نماز پر. ایسی ایک مرتبہ سامنے آ گیا، دیکھنے لگا کسی نے ڈالا ہوا ہے. ریکارڈ تو 10-12 سال پہلے کے، لیکن ابھی 6-7 سال پہلے کے. تو میں ایک دیکھنے لگا تو وہاں پہ ایک مطلب بیان کیا کہ تبھی ابھی یاد آیا کہ سجدے کا راز امیر المومنین نے بیان کیا کہ سجدہ 2 اس لیے ہے. ایک سجدہ اس لیے ہے کہ سجدے میں سر رکھتے ہو، یہ بتانے کے لیے پہلا سجدہ کہ اسی زمین سے ہو، اور دوسرا سجدہ اس لیے ہے کہ اسی زمین میں پلٹ بھی جانا ہے. 2 سجدہ، یعنی ایک سجدہ سر رکھا کہ اسی زمین سے ہیں. زمین سے کون ہے؟ روح انسان زمین سے نہیں ہے. روح انسان زمینی ہے ہی نہیں. انسان کا جسم ہے جو زمینی ہے، زمین سے نکلا ہے زمین میں چلا جائے گا. اب نکلے کا مطلب یہ نہیں کہ زمین کہیں پھٹی تھی وہاں سے نکلے تھے، یعنی کہ زمین سے سبزیاں نکلی، زمین سے پھل نکلے، زمین سے غذائیں نکلی، زمین سے اناج نکلا، وہ آپ نے کھایا، وہ جانوروں نے کھایا، جانوروں کو آپ نے کھایا. بہرحال یہ سارا سسٹم جو کچھ بھی جسم بنا ہے وہ اسی زمین سے بنا ہے. چاہے آدم کا جسم ہو وہ بھی اسی زمین سے لے جایا گیا تھا، چاہے ہمارا جسم ہو وہ بھی اسی زمین سے ہے. اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم مرۃ اخری، میں نے تم کو اسی زمین سے خلق کیا ہے اور اسی زمین میں پلٹا دیں گے. لیکن یہ سارا مسئلہ جسم کا ہے جو زمین میں جا کے مل کے ختم ہو جائے گا، لیکن روح زمین کی طرف سے نہیں ہے، روح کی طرف سے ہے. یہ پہلے ہی انسان کو پیدا کر کے اللہ نے کہا کہ نفخت فیہ من روحی، میں اپنی روح ڈالنے جا رہا ہوں اس میں. روح ہی یہ جو آخر میں آیا یعنی میری روح، الہی روح. تو روح اللہ کی طرف سے ہے، اور ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے. جسم کی اصل زمین ہے تو وہ زمین میں پلٹ جائے گی. روح کی اصل اللہ کی ذات کی طرف سے ہے تو اسے اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اور جب اللہ کی طرف پلٹے گی تو اسے ہمیشہ رہنا ہے. جسم 60 70 80 سالوں کے لیے ہے کیونکہ زمین سے تھا، بعد میں یہ زمین بھی ختم ہو جائے گی، یہ زمین بھی نہیں رہے گی، یہ بھی ختم ہو جائے گی. لیکن روح کو رہنا ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے. تو انسان اگر عقل مند ہوگا تو جسم کو اتنا ہی اہتمام کرے گا جتنی مدت کے لیے وہ ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اصول کافی کے پہلے ہی چیپٹر میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے.
عقل مند انسان جو ہے اہتمام جو کرے گا، ہر چیز کا اہتمام اتنا ہی کرے گا جتنا ہے۔ آپ ہوٹل میں جائیں گے تو ہوٹل میں جا کر تو قیمتی پردے خرید کے نہیں لگائیں گے، وہاں اے سی نہیں ہوگا تو آپ ایئر کنڈیشن جا کے خرید کے نہیں لائیں گے، وہاں پہ کوئی LED نہیں ہوگا تو بڑا سا ٹیلی ویژن تو نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہوٹل میں آئے ہیں، 4 دن کے لیے آئے ہیں۔ لیکن اپنے گھر میں، ہاں اگر گھر میں نہیں ہے تو پنکھا لائیں گے، AC اگر امکان ہوگا AC لائیں گے، پردے لائیں گے، فرنیچر لائیں گے۔ آپ کہیں یہ تو ہوٹل ہے۔ اگر کرائے کے مکان پہ تو بھی وہاں خرچ کرتے ہوئے، ہم لوگ بھی قم میں بہت سالوں تک کرائے پہ رہ چکے ہیں، وہاں تھوڑا سا پیسہ خرچ کرتے ہوئے دل نہیں مانتا تھا بھئی یہ تو ہم خرچ کر رہے ہیں، یہ ہمارا نہیں رہے گا، ہم تو چلے جائیں گے، 1 سال بعد مثلا ختم ہو جائے گا۔ تو کوشش کرتے ہیں، جو لوگ تھوڑا سا زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اب پیسہ میں نے تمہارے مکان میں خرچ کیا ہے تو مالک مکان لاؤ مجھے دو، میں نے یہ چینج کیا ہے، میں نے فلاں چینج کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرائے کا مکان ہے، کرائے کا مکان سال بھر کے لیے ہے، 2 سال کے لیے ہے۔ 2 سال کے مکان میں آپ اپنا 10 روپیہ لگانا نہیں چاہتے، تو یہ 70 سال کے جسم میں اتنا کیوں لگائے پڑے ہوئے ہیں؟ جو روح ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے اس کے لیے 2 سجدہ کرنا مشکل ہو رہا ہے، اور یہ جو جسم تھوڑی دن کے لیے رہنے والا ہے پھر ختم ہو جانے والا ہے، اس میں سارا ہم و غم اسی کے بنائے ہوئے۔ یہ تو عجیب ہے نا، عقل نہیں اس کو قبول کرتی، عقل نہیں اس کو مانتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، اب یہ مطلب جو ہے یہ آپ کا رزق ہے، میں نے سوچا نہیں تھا پڑھنے کے لیے، یہ سمجھیں کہ یہ آپ کا رزق ہے۔ یہ برادر کے شعر بھی یہ ساری باتیں آ گئی ہیں، تو دعا ان کو دیجیے گا۔ امام سے پوچھا گیا، امام نے تعریف کی، چونکہ عقل بہت ہی اہم چیز ہے۔ لوگوں سوال تھا عقل کیا ہے، عقل کیا ہے، عقل کیا ہے، لوگ پوچھتے تھے عقل کیا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ پوچھتے تھے، ابھی نہیں پوچھتے کہ عقل کیا ہے۔ ابھی عقل کے بارے میں کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ عقل کیا ہے، ہوگی کچھ، ہم سے کیا لینا دینا، پیٹ تو ہے نا، عقل کیا کرنا ہے۔ تو پوچھا کہ عقل کیا ہے، تو امام نے فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی بندگی کی جائے۔ یعنی امام صادق علیہ السلام کی تعریف کے مطابق اگر انسان میں بندگی کا ہنر پیدا نہ ہوا تو ابھی تک عقل مند ہی نہیں ہوا، چاہے ہوشیار کتنا ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، لیکن عقل مند نہیں ہوا۔ 2 چیزوں میں فرق ہے، اسی حدیث میں اس کی وضاحت کر دی گئی۔ العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، اور کم سے کم عقل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے جنت انسان حاصل کر لے۔ عقل مند انسان جنت تو حاصل کر لے، یہ کتنا احمق انسان ہے کہ اپنا ہی پیسہ خرچ کرتا ہے جہنم کو حاصل کرنے کے لیے۔ عقل مند کہا جائے گا؟ رات میں بیٹھ کے پیسے خرچ کرتا ہے کس لیے؟ جہنم کے اور درجات بلند ہوں ہمارے۔ جہنم کے درجات تو بلند نہیں ہوں گے، پست ہو گے، اور نیچے آئے، اور نیچے ہو، اور نیچے ہو۔ بہت سارے لوگ پوری انرجی لگا دیتے ہیں جہنم اپنی مضبوط کرنے میں، پورا ذہن لگا دیتے ہیں اپنے جہنم کو اور زیادہ شعلہ ور کرنے میں، اپنا ذہن لگاتے ہیں، اس کا مال، اس کا مال، پڑوسی کا مال، تھوڑی سی زمین، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اس کے لیے بہت سوچتے ہیں، بہت فکر کرتے ہیں، راتوں رات پلاننگ کرتے ہیں۔ یہ ساری پلاننگ کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ دیوار بڑھانے کے لیے نہیں، وہ تو چلا جائے گا، وہ تو ختم ہو جائے گا، جسم بھی چلا جائے گا، بڑھانے والا بھی چلا جائے گا، دیوار بھی ختم ہو جائے گی۔ جب بادشاہوں کی دیواریں نہیں رہیں گی تو ہماری دیواریں کیا بچے رہیں گی؟ یہ سب تو ختم ہو جائے گا، بچا کیا رہے گا؟ وہ جہنم میں جو بڑھ گئی ہے دیوار، وہ بچی رہے گی، وہ نہیں رہے گی۔ تو یہ ہنر نہیں ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے پیسے کو اور اپنی ساری عقل کو خرچ کر دے جہنم حاصل کرنے میں، جہنم میں وسعت پیدا کرنے میں، جہنم کے دائرے کو بڑھانے میں، جہنم کی گہرائی میں جانے میں۔ عقل یہ ہے کہ واکتسب بہ الجنان، جس کے ذریعے سے انسان جنت حاصل کرے۔ جنت کا پورا ایک نظام ہے، ذاکروں کے دھوکے میں نہیں آئیں گے آپ لوگ، توجہ فرما رہے ہیں؟ ذاکروں کے دھوکے میں نہیں آئیے گا۔ میں بہت واضح یہ باتیں کرتا ہوں کیونکہ بہت واضح باتیں کہنے کے بعد بھی کبھی کبھی واضح نہیں ہو پاتی، تو پھر لفافے میں بند کر کے پیش کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ بعض لوگ ڈر ڈر کے لفافے میں بند کر کے پیش کرتے ہیں، تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کچھ نہیں، کہا مولانا نے کچھ کہا ہوگا، چھوڑے۔ لیکن میں واضح طور پہ کہتا ہوں کہ ذاکروں کے دھوکے میں نہیں آئیے گا، جو اگر ایک لمحے میں آپ کو جنت دے کے چلا جاتا ہے، خود کی جنت کا پتہ نہیں، جس کو اپنی جنت کا خود پتہ نہیں، وہ کیا جنت دے گا؟ جنت کا ایک نظام ہے۔ اگر یوں ہی تھا کہ آپ آگے مجلس کر لیں
اور جنت ہو جائے تو پھر 250 سال ائمہ کو قربانیاں دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کربلا ہو گئی تھی، بس ہو گئی تھی، اب اس کے بعد کیا کرنا تھا؟ پھر 250 سال ائمہ نے کیا پیش کیا ہے؟ پھر نہ قرآن کی ضرورت تھی، نہ دین کی ضرورت تھی، نہ رسول اللہ کی شریعت کی ضرورت تھی، یہ پورا ایک بڑے پلاننگ کے ساتھ کیا گیا، ایک ایسے مذہب کے ساتھ جس میں زندگی تھی، جس میں حرارت تھی، جس میں ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی طاقت تھی، وہ ساری طاقت کو چھیننے کے لیے ایک مضبوط پلاننگ یہ کی گئی کہ ان کو اس طرح لگا دو کہ بس ان کو جنت پکی ہو جائے، پھر کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر نہ ظلم کے مقابلے میں بولنا ہے، نہ عبادت کرنا ہے، نہ کچھ کرنا ہے، یہ ہو گیا بس، ابھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ آخر ہمارے ذاکروں نے کربلا اور حسینیت جو انسان کو حرکت میں لانے کے لیے تھی، انسان کو بیدار کرنے کے لیے تھی، انسان کی قوت عمل کو بڑھانے کے لیے تھی، اسی طریقے سے جس طرح حبیب نے مظاہر تھے، جس طرح مسلم نے اوسجا تھے کہ 91 سال کی عمر میں ان کے قوت عمل میں ذرہ برابر بھی کمزوری نہیں آئی۔ کربلا اس لیے تھی، کربلا انسان کے ارادوں کو مضبوط کرنے کے لیے تھی کہ 82 سال کا بوڑھا انسان آئے تو اس کے ارادے میں ذرہ برابر کمزوری نہ آئے، کربلا اس لیے تھی۔ لیکن ان نادانوں نے آ کے کربلا کی ساری قوت چھین لیا، تو کس نے زیادہ ظلم کیا؟ کل میں نے ایک مثال دی تھی، پتہ نہیں واضح ہوئی تھی کہ نہیں وہ والی، کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ پہ زیادہ ظلم کیا، یا جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو بڑی محبت سے اللہ کا بیٹا کہہ دیا انہوں نے زیادہ ظلم کیا؟ کل واضح ہوا تھا؟ انشاءاللہ واضح ہوا۔ تو جو حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا چاہ رہے تھے یا اپنے طور پہ قتل بھی کر دیا تھا، تو اس سے حضرت عیسیٰ کا مشن ختم نہیں ہوا، انبیاء کا مشن شہید ہونے سے اور آگے بڑھ جاتا ہے، رکتا نہیں۔ حسین ابن علی کو کربلا میں شہید کر دینے سے نہ رسول اللہ کا مشن رکا، نہ امیر المومنین کا مشن رکا، نہ حسین ابن علی کا مشن رکا، وہ آگے بڑھتا چلا گیا، ظالم ظالم رہ گیا، شمر شم بن کے ملعون بنتا چلا گیا، لیکن حسین ابن علی کا مشن نہیں رکا۔ لیکن جن لوگوں نے حسین ابن علی کے نام پر فری میں جنت دے دی اور انسان کو دین سے بے خبر کر دیا، نمازیں ویران ہو گئیں، تو حسین ابن علی کے مشن کو روک دیا۔ روکا یا نہیں روکا؟ وہ جو مقتل میں کھڑے ہو کے ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا اس کا مشن رک گیا۔ جو کہتے ہیں ہمارے نماز کی کیا ضرورت ہے؟ بعض لوگ تو ممبروں پہ آ کے مذاق بھی اڑا رہے ہوتے ہیں، ایسے نقطے لگاتے ہیں مذاق نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، دین کے بارے میں، اور دین کے دیگر احکام کے بارے میں، حج کے بارے میں توہین کر رہے ہوتے ہیں، انبیاء کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، انبیاء کی توہین کر کے اہل بیت کی فضائل بیان کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے، وہ لوگ جن کے اندر فضیلتیں نہیں ہوتی وہ خود کو بڑا کرنے کے لیے دوسروں کو گھٹاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، جو بیچارے فضیلتوں سے محروم لوگ ہوتے ہیں وہ اگر اپنے آپ کو بہتر بتانا چاہیں گے تو حتماً دوسروں کو گھٹائیں گے، لیکن جو لوگ بافضیلت ہوتے ہیں ان کو دوسروں کو گھٹانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ دوسروں کے فضائل بیان کرتے ہیں اور لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جب دوسروں کی یہ فضائل ہیں تو اس کے کتنے فضائل ہوں گے۔ وہ اہل بیت اتنے عظیم ہیں کہ ان کو کسی کو گھٹا کے فضائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انبیاء کے فضائل بیان کرو پھر سمجھ میں آئے گا کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، امیر المومنین کا مقام کیا ہے۔ یہ سب نادانی کی باتیں ہیں، لہذا ایک رزق اور آپ کا مل رہا ہے یہاں پر، یہ باتیں میں جہاں ضرورت تھی وہاں عرض بھی کر چکا ہوں، اسی کا سلسلہ ہے کہ دیکھو یہ ایک دین کے ساتھ بھرپور طریقے سے یہ کام کیا گیا اور دین کو ختم کر دیا گیا۔ کل میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ گیا تھا اور کل فرصت بھی نہیں تھی اور ارادہ بھی نہیں تھا کہ آپ کے سامنے بیان کریں، لیکن آج بیان کیے دے رہے ہیں۔ عیسائی مذہب رسول اللہ کے بعد سیکنڈ لاسٹ آخری نبی، اولو العزم نبی، 1,24,000 نبیوں میں سے 5 صرف اولو العزم نبی، اور سیکنڈ لاسٹ اولو العزم نبی کون ہے؟ حضرت عیسیٰ، جو صرف اولو العزم نہیں بلکہ سیکنڈ لاسٹ نبی ہیں کلن، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، ڈائریکٹ رسول اللہ آئے 500 سال فاصلے کے بعد۔ اتنا عظیم نبی جو اولو العزم نبی، صاحب کتاب نبی، جس پر انجیل نازل ہوئی وہ نبی، اور جو توریت کی وراثت بھی سنبھالے ہوئے ہے وہ نبی، لیکن جب وہ نبی چلا گیا تو آ کر اس کی قوم نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا گیا، حضرت عیسیٰ کی قربانی ہو گئی تو اب ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، حضرت عیسیٰ ہمارے لیے فدیہ بن گئے، حضرت عیسیٰ کی قربانی ہو گئی، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کا فدیہ ہی کافی ہے، ہم فقط حضرت عیسیٰ کو یاد کر لیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ عرض کیا میں نے، تھوڑا یہ مسئلہ سوچنے کا ہے۔
نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اتنے عظیم نبی کا پورا دین ہی ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہا۔ آج عیسائیت میں دین کے نام پر کچھ کیوں نہیں ہے؟ یہ تو اشارہ کل بھی کیا تھا کہ یہ وجہ نہیں بتائی تھی۔ آج عیسائی مذہب میں آپ جا کے دیکھ لیں، دین کے نام پر کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ کیوں نہیں رہ گیا؟ نہ کوئی عبادت، نہ کوئی عمل، نہ کوئی سجدہ، نہ کوئی نماز، نہ کوئی بندگی، نہ دین کے نام پر اور کچھ۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ آ کر انہی کے چاہنے والوں نے یہ تصور پیش کیا کہ ہم حضرت عیسیٰ کو اتنا چاہتے ہیں، حضرت عیسیٰ فدیہ بن گئے ہیں، حضرت عیسیٰ نے قربانی دے دی ہے، تو اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چھوڑ دیا، پورے دین کو چھوڑ دیا اور کچھ بھی نہ رہا۔ یہ حضرت عیسیٰ پر بڑا ظلم ہے، یہ بدترین ظلم ہے کہ حضرت عیسیٰ کے دین کا کوئی نشان ہی نہیں رہ گیا، اور لوگوں کو ایسا دین بڑا اچھا لگا، تعداد بھی بڑھتی چلی گئی، لوگ کچھ کرنا نہیں ہے، جس دین میں کچھ کرنا نہیں وہ تو اچھا ہے۔ اب یہ دیکھ دیکھ کہ ہم کو بھی اچھا لگنے لگا کہ ہم کو بھی ایسا دین چاہیے جہاں کچھ کرنا نہ ہو، فقط کھا پی لیں کافی ہے۔ ہاں، اللہ اکبر۔ یعنی سیرت کا سارا چیپٹر ہی بند کر دیا گیا۔ جو سیرت یعنی کرنا، حسین ابن علی کی سیرت یعنی کیا؟ یعنی خون کے آخری قطرے تک عمل کو جاری رکھنا ہے نا۔ حبیب نے مظاہر کی سیرت یعنی کیا؟ یعنی 82-84 سال کے بوڑھے ہوتے ہوئے بھی جان کی آخری سانس تک اپنے قوت عمل میں کمی نہ آنے دینا۔ یہ سیرت کا سارا چیپٹر بند ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی نے قربانی دے دی تو حسین ابن علی کا نام لے لیں، پھر باقی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح پورا دین ختم کرنے کی کوشش، خدا کی قسم اگر اس کے مقابلے میں علماء نے آ کر کوشش نہ کی ہوتی تو آج ہمارے مذہب میں پوری دنیا میں شیعت کے نام پر، پھر دین کے نام پہ کچھ نہ رہ جاتا۔ یعنی 250 سال ائمہ کی میراث ہی ختم ہو جاتی، جیسے بہت سارے لوگوں کے نزدیک ختم ہو چکی ہے، کچھ بھی نہیں رہ گیا، لیکن اس کے لیے کوشش کی گئی۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگ کا جملہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حسین ابن علی نجات دیں گے، لیکن حسین ابن علی نجات کیسے دیں گے؟ حسین ابن علی اپنی قربانی کے بدلے میں نجات نہیں دیں گے۔ توجہ کریں، فدیہ نہیں ہے، بدلے کا مسئلہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ نے قربانی دی تھی اس کے بدلے میں پوری قوم کو نجات مل جائے گی، یہاں بدلے کا تصور نہیں ہے۔ حسین ابن علی امت کو نجات دیں گے، رسول اللہ بھی فرما کے گئے ہیں سفینۃ النجات ہیں، حسین سفینۃ النجات ہیں، حسین نجات کا سفینہ ہیں، حسین نجات ضرور دیں گے، لیکن کیسے؟ اپنی قربانی کے بدلے میں نجات نہیں دیں گے، بلکہ اپنی قربانی کے ذریعے سے نجات دیں گے۔ دونوں میں فرق کیا ہوا؟ بدلے کا مطلب یہ ہے کہ تم میری قربانی کو یاد کرتے رہو، باقی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذریعے کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے قریب آتے جاؤ، دین حسین ابن علی قبول کرتے جاؤ، نجات ملتی چلی جائے گی۔ یہ ذریعہ، حسینیت کو قبول کرتے جاؤ، حسینیت کو رچاتے جاؤ، اپنی روح میں بساتے جاؤ، حسینی سیرت کا مجسمہ بنتے جاؤ۔ تم باہر مجسمہ نہیں بناؤ، اپنے وجود کو حسینی سیرت کا مجسمہ بنا لو، پھر تمہیں نجات ملتی جائے گی۔ سفینۃ النجات ہے حسین، سفینۃ النجات ہے، نجات کا سفینہ ہے نا۔ لیکن سفینے پہ نجات اسی وقت ملے گی جب سفینے پہ سوار ہو لیا جائے، کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ ممکن اگر رسول اللہ نہ فرماتے تو لوگ کہتے ہیں رسول اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا، فقط یہ کہا کہ سفینۃ النجات ہے۔ نہیں، فوراً رسول اللہ نے من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا، جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس سے منہ موڑ کے چلا گیا، تخلف کیا، جس نے منہ موڑا وہ ہلاک ہو گیا، غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ نجات کے لیے سواری شرط ہے، یعنی حسین ابن علی کے سفینے پہ سوار ہونا۔ آپ کہیں کہ یہ کون سی نئی بات ہے، یہ تو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم فقط یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سوار ہونے کا مطلب کیا ہے۔ صرف اتنا اگر حل ہو جائے کہ سفینے پہ سوار ہونے کا مطلب کیا ہے، میں کوئی بہت فلسفی بات نہیں کرنے چاہوں گا، آپ کو مشکل میں آج 4 بجے
5 بجے اس دوپہر میں آپ کو سخت مشکل میں نہیں ڈالوں گا، بہت ہی آسان سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو بالکل یقینی حدیث ہے، شیعہ سنی سب کے یہاں متواتر حدیثوں میں سے یہ بھی ہے، یقینی حدیثوں میں سے ہے کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، جو سوار ہو گیا نجات پا گیا۔ پھر رسول اللہ کی یہ حدیث ہے، یہ بھی بڑی مفصل حدیث ہے، تقریباً 1.5-2 صفحے کی حدیث ہے، اس میں سے ایک جملہ، وہ بھی الگ الگ 2 جملے ملا کے ایک جملہ بنا کے آپ کے سامنے آسان بنا کے پیش کیا جاتا ہے، ان الحسین سفینۃ النجات، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ حدیث فقط اتنی نہیں ہے، حدیث لمبی ہے، پورا اس کا واقعہ ہے، ابھی اس کے موضوع نہیں ہے، لیکن ہم کبھی اس کو تفصیل سے پورے عشرے میں پڑھ چکے ہیں۔ حسین سفینہ نجات ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے اسی حدیث کی وضاحت فرمائی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، غور سے سنیں اس حدیث کو، امام نے فرمایا کہ کلنا سفن النجات، ہم سب کے سب سفینہ نجات ہیں۔ امام نے فرمایا کلنا سفن النجات، سفن یعنی سفینے کی جمع، ہم سب کے سب سفینہ نجات ہیں، ولیکن سفینۃ جدی الحسین اسرع و اوسع، لیکن ہمارے جد حسین ابن علی کے جو سفینہ ہے وہ زیادہ وسیع بھی ہے اور زیادہ تیز رفتار بھی ہے۔ اللہ اکبر، ہم بھی سفینہ نجات ہیں، امام صادق علیہ السلام سفینہ نجات ہے، امام رضا علیہ السلام سفینہ نجات ہے، تمام ائمہ سفینہ نجات ہے، لیکن امام خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میرے جد حسین ابن علی کے جو سفینہ ہے وہ زیادہ وسیع ہے، اور وسیع کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ حسین ابن علی کے سفینے پہ سوار ہونا سب کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ مجلس برپا ہوئی، آ گئے لوگ، آسانی سے آ گئے، اس قوم کے آ گئے، اس قوم کے آ گئے، اس مذہب کے آ گئے، اس مذہب کے آ گئے، مسلمان آ گئے، غیر مسلمان آ گئے، کیونکہ حسین ابن علی کا سفینہ ہی بہت ہی وسیع ہے، وسیع ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے سفینے پہ سوار ہونے کے لیے جا کر پڑھنا پڑے گا، مطالعہ کرنے پڑا، حدیثیں پڑھنی پڑے گی، سیرت پڑھنی پڑے گی، تاکہ امام رضا علیہ السلام کے سفینے پہ سوار ہو۔ یوں تو نہیں کہ ہم کہتے سوار ہو گئے، سوار ہو گئے، سوار ہونا کہہ دینے سے نہیں ہوتا، ذاکر کے پڑھ دینے سے کوئی سوار ہونا نہیں ہوتا، سوار ہونا یعنی اس پر سوار ہونا۔ تو سوار کیسے ہونا؟ کوئی لکڑی کے سفینہ تھوڑی نہیں کہ آپ گئے مجلس سے نکلے باہر اور جا کے باہر ایک سفینہ بنا کے رکھ دیا گیا، آپ اس پہ سوار ہو گئے، کہا کہ دیکھو یہ حسین ابن علی سے منسوب کر دیا ہے، اس پہ ہم سوار ہو گئے۔ نہیں، یہ لکڑی کے سفینے کی بات نہیں ہے، حسین ابن علی کو سفینہ بنایا ہے، رسول اللہ نے امام حسین کو کشتی بنایا ہے، اس پہ سوار ہونا ہے۔ تو سوار ہونے کی نشانی کیا ہے؟ میں صرف بہت ہی آسان بالکل سامنے کی چیز پیش کروں گا، عرض کیا، اس سے آپ سمجھ لیں کہ انسان سمجھ لیں کہ سفینے پہ سوار ہے یا نہیں ہے۔ سوار ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جس راہ میں سفینہ جا رہا ہو، جس طرف، سوار بھی ادھر ہی جا رہا ہو۔ سیدھی سی بات، بالکل سیدھی سی بات، کوئی سخت بات نہیں ہے، کوئی فلسفی بات نہیں ہے، بڑی آسان سی بات ہے کہ کوئی انسان سفینے پہ سوار ہے، کشتی پہ سوار ہے۔ آپ فرض کریں ایک طوفان آ جائے، زبردست طوفان، نوح کا طوفان، ہر طرف ڈوبنے لگے، ہمارے گھر بھی ڈوب جائیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بھی ڈوب جائیں، پہاڑ بھی ڈوب جائیں، درخت بھی ڈوب جائیں، کشتی سامنے موجود ہو، کشتی پہ سوار ہونا ہے، کشتی پہ آپ سوار ہو گئے تو کدھر جائیں گے؟ جدھر کشتی جائے گی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کشتی کسی اور طرف جا رہی ہو، آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دھوکے میں ہے، کشتی پہ سوار ہی نہیں ہوئے تھے۔ اگر کشتی پہ سوار ہیں تو ادھر ہی جائیں گے جدھر کشتی جائے گی۔ اب ٹھیک ہے، ہماری نمازیں حسین ابن علی جیسی نمازیں نہیں ہو سکتی، لیکن جانا ادھر ہی ہے جدھر حسین ابن علی گئے، یہ طے کرنا ہے۔ ہمارا ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا حسین ابن علی کے طریقے سے نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال اگر حسین ابن علی ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں تو کشتی پہ سوار ہونے کا مطلب ہے کہ ہم بھی ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، سوار ہونے کا ہی مطلب ہے۔ اگر حسین عبادت گزار ہیں تو ہم بھی عبادت گزار ہیں، اگر حسین کے دل میں عشق پروردگار ہے تو یوں نہ ہو کہ ہمارا پورا عشرہ گزر جائے اور ہمیں ایک مرتبہ اللہ کی یاد ہی نہ آنے پائے۔ اس کا مطلب کہ ہم کشتی میں سوار ہی نہیں تھے۔ اگر کشتی میں سوار ہوتے تو حسین، پتہ نہیں شاید مسائل میں کبھی آ جائے کہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ روز عاشور، شب عاشور کو تو آپ نے سنا ہوا ہے کیسے شب گزری تھی اصحاب کی، کیسے روز عاشور پہلے جملے سے لے کر، پہلی دعا سے لے کر شمر کے خنجر کے چلنے تک ہر لمحے میں حسین کی زبان پہ اللہ کی ذات تھی۔ یہ حسین ابن علی کی کربلا ہے۔
ہماری کربلا ممکن ہے کہ پورا عشرہ ہم پڑھ کے چلے جائیں، کہیں اللہ کی یاد ہی نہ آنے پائے، لوگ فرصتی نہ ہو کہ ابھی تو مجلس کر رہے ہیں، ابھی کہاں اللہ کہاں. تو یہ فرق ہے ہماری کربلا میں حسین ابن علی کربلا. سوار وہ ہے کہ وہ اسی راہ پر جائے گا جدھر کشتی جا رہی ہے. کشتی ذریعہ ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. یوں نہیں ہے کہ سوار کا رخ کہیں اور ہو، کشتی کا رخ کہیں اور ہو. اچھا ایک سوال، ایک بنیادی سوال، یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ میں نے شاید 26-27 سال پہلے کسی ایک بزرگ سے سنی تھی، اور آپ پہلے اور بھی کہیں پیش کر چکا ہوں، لیکن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ یہ فرض کریں، بہت غور سے سنیں اس بات کو. مثلا پورا طوفان آ گیا، سب کچھ ڈوب گیا، گھر مکان بلڈنگیں چھتیں اور درخت اور پہاڑ سب ڈوب گئے. طوفان ہی طوفان ہے، جیسے نوح کا طوفان تھا. اب وہاں ایک کشتی آگے آپ کے سامنے کھڑی ہوئی، نوح کی کشتی جیسے، اور آپ کیا کرنے لگے؟ آپ کشتی کو دیکھ کر سبحان اللہ کتنی اچھی کشتی ہے، ماشاء اللہ کتنی مضبوط کشتی ہے، کتنی پاک و پاکیزہ ہے، کتنی صاف ستھری ہے، کوئی گندگی نہیں ہے، کوئی سارا انتظام ہے، یہ کشتی تو بڑی اچھی ہے، اس کشتی میں کھانے کا بھی انتظام ہے، اس کشتی میں پینے کا انتظام ہے. آپ قصیدے کہیں، 10 قصیدے کہیں، 20 قصیدے کریں، دھن میں پڑھیں، بغیر دھن کے پڑھیں، تحت اللفظ پڑھیں، خوب قصیدے کہہ کے پڑھیں، لیکن کشتی پہ سوار نہ ہو. بات واضح نہیں ہوئی، بات واضح نہیں ہوئی. ابھی دو گروہ فرض کریں. مثلا ایک گروہ وہ ہے کہ جب ڈوب رہے تھے، جب سب کچھ ڈوب رہا تھا، کشتی آئی، اس کو کشتی سے اتنی دشمنی تھی، اس نے کشتی پہ پتھر مارنا شروع کر دیا، کشتی پر آگ پھینکنا شروع کر دی، کشتی پہ نیزے مارے، کشتی پہ تلواریں ماری. تو نجات ملے گی؟ نہ نجات ملے گی. اس کو کہا جی دشمن کشتی ہے، یہ کشتی کا دشمن ہے. یہ کشتی کا کتنا احمق انسان ہے، اس ڈوبتی ہوئی دنیا میں کشتی پہ کیوں سوار نہیں ہوتا؟ کشتی کو مار کیوں رہا ہے؟ کشتی پہ پتھر کیوں پھینک رہا ہے؟ کشتی کو آگ کیوں لگا رہا ہے؟ یہ احمق انسان ہے نا. اور نجات بھی پائے گا؟ نہیں پائے گا نا. جو کشتی پہ جب تک بیٹھے گا نہیں، تب تک کشتی پہ نجات نہیں ملے گی. تو اسے تو نجات نہیں ملی جو کشتی کا دشمن تھا، جو کشتی پہ پتھر مار رہا تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ جو دور کھڑا ہو کر کشتی کے قصیدے پڑھ رہا تھا، ساری رات قصیدے پڑھتا رہا، سارے دن قصیدے پڑھتا رہا، لیکن کشتی پہ سوار نہیں ہوا، تو اسے نجات ملے گی؟ کہ نتیجے کے لحاظ سے دونوں ایک بن جائیں گے. بس ہاں، سامنے یہ کہا جائے کہ یہ دشمن ہے، یہ مدح کرنے والا ہے، مداح کہا جائے گا، چاہنے والا کہا جائے گا. یہ کشتی کو چاہتا بھی ہے، کشتی کی تعریف بھی کرتا ہے، کشتی کی مدح بھی کرتا ہے، کشتی کے قصیدے بھی سنا رہا ہے، لیکن سوار نہیں ہو رہا ہے. تو انجام کے لحاظ سے نجات صرف اسے ملے گی. اور رسول اللہ بھی یہی فرما گئے ہیں کہ من رکبہا نجا، جو اس کشتی پہ سوار ہو جائے اسی کو نجات ملے گی. قصیدے پڑھنے سے نجات نہیں ملے گی. سخت بات ہے نا؟ ہاں مجھے معلوم ہے سخت بات. قصیدے پڑھنے سے نجات، آپ کے اگر میری صرف بات ہو تو آپ نہ مانیں، لیکن میں ایک نمونہ پیش کرتا ہوں، ایسا نمونہ پیش کرتا ہوں کہ اس سے بڑا قصیدہ کون پڑھے. ہاں قصیدے میں پڑھتے سب سے زیادہ کس قصیدے پہ ہمارا زور ہوتا ہے؟ ولایت کے قصیدے پہ. ٹھیک، امامت کا قصیدہ، ولایت کا قصیدہ، یہ ہمارا فخر ہے، یہ ہمارا افتخار ہے. یہ ہم نے عرض کیا، نہیں معلوم رات کی مجلس میں عرض کیا ہے، آن لائن یہ یہاں پہ بھول جاتا ہوں کبھی کبھی. یہ عرض کیا کہ امامت اور ولایت کے سوا اس پوری دنیا کو نجات دینے کا کوئی اور نظام ہی نہیں ہے. باقی سب دھوکہ ہے اور سب سمجھ رہے ہیں، ڈیموکریسی کو بھی سمجھ لیا ہے اور ساری حکومتوں کو سمجھ لیا. آخر میں سب کو آ کر بہرحال اپنا سر رکھنا ہے امامت اور ولایت کی ڈیوڑی پر. نجات نہیں ہے. رسول اللہ دیکھ گئے، اس کے سوا کچھ ممکن ہی نہیں ہے. یہ خالی کہنے کی بات نہیں ہے، سارے تجربے کر لیے ہیں، نمونے پیش کر دیے ہیں کہ جس کو سب سے بڑی چیز سمجھی تھی جمہوریت، ڈیموکریسی، جمہوریت کے نتیجے میں کیا لوگ ملے؟ جمہوریت کے نتیجے میں ہمارے اوپر حکومت کرنے والے کیسے لوگ ملے؟ دنیا کے مجرم ترین، احمق ترین، جھوٹے ترین لوگ یہی ملے نا. آپ ڈر رہے ہیں؟ پوری دنیا میں دیکھ لیں، یہی مل رہے ہیں. کسی ایک کا نام نہیں، ایسے ہی ہیں لوگ. پارلیمنٹ بھرا ہوا ہے کرمنل سے. آپ جا کے گوگل پہ سرچ کریں، 40% کے آس پاس نمائندے جو ملک کے بن جاتے ہیں کرمنلز ہوتے ہیں. یہ ڈیموکریسی دے رہی ہے، یہ ڈیموکریسی کی سوغات ہے.
ڈیموکریسی یہ دیتی ہے. یہ سب سے مقدس چیز جو بنائی پوری دنیا نے سارے تجربے کرنے کے بعد، ڈکٹیٹرشپ کا، قبائلی نظام کا، سرداروں کا، بادشاہوں کا، شہنشاہوں کا، سارا ناکام کرنے کے بعد، سب کو جو ہے ریجیکٹ کرنے کے بعد، کیا ڈیموکریسی. ڈیموکریسی میں کیا ملتا ہے؟ ڈیموکریسی میں ٹرمپ جیسا احمق ملتا ہے. ملتا ہے نہیں ملتا ہے؟ پورے اپنے ملک کو تباہ کر دیتا ہے. اور وہاں تو ایک احمق تھا، ہمارے ملک پورا احمقوں سے بھرا ہوا ہے. ڈیموکریسی میں آگے دیکھیں، احمقوں سے بھرا ہوا ملک. یہ ہے ڈیموکریسی. اس کا بھی تجربہ کرنے کے بعد اب انسان کے پاس اور کیا ہے؟ یہ سارے حکومت کے تجربے کرنے کے بعد انسان بہرحال مجبور ہوگا کہ اگر اسی الہی نظام کے سامنے سر جھکائے جس کو اللہ نے امامت اور ولایت کے نظام قرار دیا. اس کے سوا کوئی نہیں ہے. یہ جذباتی باتیں نہیں عزیزو، یہ عقیدت کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہے ہیں. یہ لازمی ہے، یہ عقل کا تقاضا ہے. عقل کہتی ہے، ابھی ڈھونڈ رہے ہیں. اور عرض کیا گیا پہلے کہ امام زمان کے پاس لوگ اسی لیے آئیں گے، اتنا تجربہ کر چکے ہوں گے کہ امام زمان کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں رہ جائے گا. کہاں جائیں گے؟ صلوات پڑھیں گے ایک اچھی سی ہے، کوئی چارہ نہیں رہے. ابھی تجربے کے آخری منزلوں میں گزر رہے ہیں، سارے تجربے ہو رہے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں ڈیموکریسی کے تجربے ہو رہے ہیں. ایک سے ایک مجرم، کرمنل، ظالم قسم کے لوگوں کو دیکھ دیکھ کے تھکے جا رہے ہیں لوگ. پھر کہاں جائیں گے؟ اللہ کے نمائندے کی طرف جائیں گے جسے رسول اللہ معین کر گئے تھے. تو بات ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ولایت کا قصیدہ، سب سے زیادہ فخر یہ ایک ولایت کا قصیدہ. آپ کو پتہ ہے کہ ولایت کا سب سے پہلا قصیدہ کس نے کہا؟ بھئی یہی بات کریں، مجلس تمام میں مصائب پہ آ جائیں. ولایت کا سب سے پہلا قصیدہ کس نے کہا اور کہاں پہ کہا اور کس وقت کہا؟ سوال ہو گیا، مشکل ہو گیا. کس نے؟ وہ تو قصیدہ نہیں، وہ تو وہوا ہوا. وہوا تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا. وہوا یعنی بخن یعنی وہوا. تو وہ بخن کہنا چھوڑ دیں آپ لوگ بھی. وہوا زیادہ نہیں کہا کریں. اگر کہنا تو ایک سبحان اللہ کہتے ہیں، آپ کی ایک عبادت ہو جائے گی. یہ وہوا جو ہے بخن ہے. ٹھیک ہے، ذاکروں کو اس کی لالچ ہی ختم کرا دیں. اگر چاہتے ہیں کہ اس منبر سے ہماری مشکلات حل ہوں، ہماری تعلیمی مشکلات، ہماری اقتصادی مشکلات، ہماری سماجی مشکلات، گھروں میں اتنے مسائل بنے ہوئے ہیں، گناہ کی طرف لوگ جا رہے ہیں، اگر چاہتے ہیں ممبر سے ہماری مشکلات حل ہوں اور ممبر کے ذریعے سے قوم بلند ہو، تو واہ واہ کرنا چھوڑ دیں. تھوڑا اپنے دل پہ پتھر رکھ لیں، واہ واہ کہنا چھوڑ دیں. میں نے مثالیں بھی دی، دنیا کی کسی بھی زبان میں واہ واہ ہے ہی نہیں، کوئی بھی تعریف نہیں. آپ انٹرنیٹ پہ جا کے ڈھونڈ لیں. میں نے 5-6 زبانوں کی مثال دی جو ہم خود سن چکے ہیں. ملاگاسی زبان، سواحلی زبان، فرینچ لینگویج، انگلش میں، فارسی میں، عربی میں، اور بھی ترکی میں، کئی زبانوں میں سنا. تقریریں ہوتی رہتی ہیں اور مختلف ملکوں میں دیکھا ہے تقریریں ہوتی رہتی ہیں، لوگ سنتے ہیں غور سے. یہ واہ یعنی کیا؟ یہ اللہ اکبر، تعریف کا ہوس رکھنے والا انسان، تعریف کی ہوس اتنی کیا ہے. روزانہ پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، تعریف تو اللہ کے لیے. ہمیں کیوں اتنی ہوس ہو گئی تعریف کی؟ تو ولایت کا پہلا قصیدہ وہ نہیں تھا. پہلا قصیدہ کیا تھا؟ جب ولایت کا اعلان ہوا، دیکھیں جگہ بھی دیکھیں، وقت بھی دیکھیں، فرد کو بھی دیکھیں. جیسے ہی غدیر میں ولایت کا اعلان ہوا، یہ بھی یقینی مسئلہ، شیعہ سنی سب کے نزدیک بالکل متواتر اور یقینی ترین مسئلہ ہے. ابھی سارے اہل سنت بڑے بڑے علماء اگر بیان بھی کرتے ہیں، معنی بھی بتاتے ہیں. پاکستان کے کئی علماء کو میں نے سنا کہ کہتے ہیں غدیر میں جو ولایت کا اعلان کیا گیا، امیر المومنین کی ولایت یعنی سرپرستی یعنی کا اعلان کیا. اللہ باقاعدہ کہتے ہیں. انشاءاللہ دھیرے دھیرے سے پہنچ رہے ہیں اور پہنچیں گے انشاءاللہ. تو جب غدیر میں امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا، تو وہاں پہ رسول اللہ نے حسان ابن ثابت کو دیکھا. حسان ابن ثابت، یہ نام سنا ہوا ہے؟ یہ رسول اللہ کے شاعر تھے. پہلے سیریا میں رہتے تھے، بادشاہوں کی تعریف کرتے تھے، پھر مسلمان ہو گئے تو رسول اللہ کے شاعر ہو گئے اور بڑے زبردست قصیدے کہتے تھے. واقعاً ان کے قصیدے زبردست سے ابھی بھی موجود ہیں. حسان ابن ثابت کو دیکھا. حسان ابن ثابت سمجھ گئے کچھ شعر یہاں پہ کہا جائے گا. ہاں ٹھیک ہے، شعر ہوئے، شعر اچھی چیز ہے. تو حسان ابن ثابت نے وہیں پر فی البدی ولایت کے شعر کہے. وہ شعر ابھی بھی موجود ہے، اگر آپ چاہیں گے میرے پاس میں نکال کے دے دوں گا. وہیں پر ولایت کا شعر، قصیدہ کا پورا بڑا قصیدہ، اور لٹریری لحاظ سے اتنا شاندار قصیدہ ہے کہ وہ تاریخ میں بہت ہی محفوظ ہے ابھی تک. فقط جذباتی لحاظ سے نہیں، لٹریری لحاظ سے بھی.
عربوں میں یہ صلاحیت ہوا کرتی تھی کہ یوں ہی چلتے چلتے شعر کہتے تھے. ہمارے شاعروں کے طریقے، شاعر برا نہیں مانیں گے، ہمارے شاعروں کے طریقے سے نہیں تھے کہ 10 سگریٹیں پئیں گے، 4 پان کھائیں گے، بیوی کو پریشان کریں گے، وہ تنہا بیچاری بیٹھی ہوگی، یہ کیا کر رہا ہے آدمی سگریٹ پہ سگریٹ پی رہا ہے. کا شعر کہہ رہے ہیں. یہ شعر بیکار کے شعر ہوتے ہیں جو زبردستی نکالے جاتے ہیں، صرف کٹ بیٹھی شعر ہوتے ہیں، سارے لوگوں کا وقت برباد ہوتا ہے بس. ابھی بہت پیارا شعر سنا ہے، کون تھے ہمارے نوشاد صاحب، واقعی حسین شعر تھے جو لگ رہا ہے کہ نکلتے ہی چلے جا رہے ہیں. اور بھی اچھے اچھے شعر برادران نے سنائے جو شعر واقعاً ہنر ہوتا ہے. جن کو شعر نہیں کہنا آتا بیکار اپنا وقت برباد نہ کریں، جا کے کام کریں. کچھ پاگلوں کے طریقے سے کیوں بیٹھ کے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، بیوی کو ناراض کر رہے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں کیا ہو گیا، میرا باپ پاگل تو نہیں ہو گیا. دن میں رات میں سو جاؤ، دن میں جا کے کام کرو، محنت کرو، پیسہ کما کے لاؤ، عزت سے اپنے بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، گھر دو، مکان دو، کپڑا دو. یہ کرو، کیا بیکار لگے ہوئے ہیں. عربوں میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ زبردست شاعری کرتے تھے فی البدی، یعنی وہیں بیٹھے نہیں، جنگ کر رہے ہیں، شعر کہہ رہے ہیں. شعر کہہ رہے ہیں. میں بعد میں آپ کے سامنے ابو الفضل عباس کا شعر، جب داہنا ہاتھ کڑا تو شعر پڑھا، بایاں ہاتھ کڑا تو روائی پڑھی، تو روائی باقاعدہ. یہ نہیں کہ پہلے سے شعر کہہ کے لائے تھے کہ میرا ہاتھ کٹنے والا ہے تو میں یہ پڑھوں گا، نہیں، شعر وہیں پر 8ویں تاریخ کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. جناب قاسم مقتل میں آئے، شعر پڑھتے ہوئے آئے. تم ان تن کرونی فانا ابن الحسن، اگر تم مجھے نہیں پہچانتے تو پہچانو میں کون ہوں، میں حسن کا بیٹا ہوں، میں کیا ہوں پھر. شعر پڑھتے ہوئے آئے. حبیب نے مظاہر شعر پڑھ لیں، کئی شعر حبیب نے مظاہر کے 4 شعر موجود ہیں، مجھے یاد نہیں ہو پائے اس لیے پڑھ نہیں پاؤں گا، تھوڑا سخت ہے وہ. تو عربوں میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ فوراً جنگ کرتے کرتے، تلوار مارتے مارتے، زخم کھاتے کھاتے شعر کہتے تھے. حسان ابن ثابت تو بڑے شاعر تھے، ان سے رسول اللہ نے کہا کچھ شعر کہو، انہوں نے فوراً ولایت کا قصیدہ، زبردست لمبا قصیدہ پڑھ ڈالا، بہترین قصیدہ. لیکن عزیزو کہاں پہ پڑھا؟ معاف کیجیے اگر آپ کو تھوڑا وقت زیادہ لے لوں. کہاں پہ پڑھا؟ غدیر کے میدان میں پڑھا. آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ آپ اپنے یہاں پڑھتے ہیں، اپنی بنائے ہوئے میدان میں پڑھتے ہیں، اپنی بنائے ہوئے محفل میں پڑھتے ہیں. وہاں غدیر کے میدان میں، خود غدیر کے میدان میں حسان ابن ثابت نے شعر پڑھا. کس کے سامنے پڑھا؟ رسول اللہ کے سامنے پڑھا، امیر المومنین کے سامنے پڑھا، انبیاء اور 1,24,000 اصحاب کے سامنے، 1,20,000 اصحاب کے سامنے پڑھا. جناب زہرا بھی وہاں موجود ہے، حج میں گئی ہوئی ہیں، سب کے سامنے شعر پڑھا. اور کس وقت شعر پڑھا؟ اسی دن شعر پڑھا جس دن اعلان کیا گیا تھا. تو وقت کے لحاظ سے، جگہ کے لحاظ سے، افراد کے لحاظ سے، مخاطبین کے لحاظ سے اس سے بہتر کوئی شاعری ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. لیکن وہ حسان ابن ثابت جو غدیر کے میدان میں ولایت کا شعر پڑھ رہے ہیں، فی البدی بہترین شعر پڑھ رہے ہیں، صرف 2 مہینہ 10 دن گزرنے کے بعد جب راہ ولایت پہ چلنے کی باری آئی تو نہیں چل پائے. اللہ اکبر، نہیں چلے. راہ امیر المومنین کے پر نہیں چلے، امیر المومنین کا ساتھ نہیں دے پائے. جو امیر المومنین کا راستہ سخت ہے. امیر المومنین کا راستہ صرف کھانے پینے کا راستہ نہیں ہے، امیر المومنین کا راستہ سخت ہے. امیر المومنین فرماتے لو احبنی جبل لتحافت، اگر پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرے گا تو ٹکڑے ٹکڑے ہونا پڑے گا اس کو. یوں ہی نہیں امیر المومنین کی محبت کے دعوے کریں. سختیاں اٹھانا ہو، دین کی راہ میں ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی جرات رکھتے ہوں، باطل کو باطل کہنے کی جرات رکھتے ہیں تو کہیں امیر المومنین سے ہم محبت کرتے ہیں. امیر المومنین کی محبت معمولی نہیں ہے. میدان صفین تک جا کے بھی لوگ پیچھے چلے آئیں گے. ایک صلوات پڑھیں. میدان صفین تک امیر المومنین کے ساتھ جا کے اگر سختیاں اٹھانے اور باریکیوں کے سمجھنے کی طاقت نہیں ہوگی تو میدان میں امیر المومنین کے مقابلے میں آگے کھڑے ہو جائیں گے. راہ امیر المومنین پہ نہیں چل پائیں گے، امیر المومنین کے ساتھ نہیں چل پائیں گے. امیر المومنین کے ساتھ چلنا یعنی کشتی پہ سوار ہونا. کشتی پہ سوار ہونا یعنی کیا؟ یعنی جدھر امیر المومنین جا رہے ہیں، جدھر امیر المومنین کی عبادتیں جا رہی ہیں، جدھر امیر المومنین کا کردار جا رہا ہے، جدھر امیر المومنین کا دین جا رہا ہے، اسی طرف یہ مسافر بھی جا رہا ہے. ایک صلوات اور پڑھ لی ان کے لیے. اللہم صلی علی محمد. بس کرے، چھوڑا، زیادہ پریشان نہیں ہو. اللہم صلی علی محمد. اگر اس لیے سب کر رہا ہے کہ مجلس لمبی ہو گئی میں ختم کروں تو میں ختم کر رہا ہوں، پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے. امیر المومنین کے ساتھ چلنے کے لیے مضبوط ہونا چاہیے،
کشتی پہ سوار ہونے کا ہنر سیکھے انسان. اللہم صلی علی محمد. اور کھولنا ہو تو اور کھول لیں، ایک دروازہ اور کھول لیں، 2 دروازے، پھر بعد میں نہیں اٹھے کوئی. مہربانی کر کے اس کے بعد کوئی کچھ کرنے کے لیے نہیں اٹھے، بس کافی ہے. ایک صلوات اور پڑھیں. یہ انسان کی زندگی بتائے گی کہ راہ امیر المومنین پہ چل رہا ہے یا نہیں. ولایت نعروں کی چیز نہیں ہے، ولایت اپنے دل میں اتارنے کی چیز ہے. اور جب ولایت دل میں اتر جاتی ہے تو امیر المومنین نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، حسین ابن علی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، رسول اللہ کا دین نظروں کے سامنے ہوتا ہے. پھر کشتی پہ سوار ہونے کے بعد چھلانگ نہیں لگائی جاتی، اترا نہیں جاتا. یوں نہیں کہ محرم آ گیا ہے، سوار ہو گئے ہیں، بعد میں پھر اتر جائیں گے. بعض لوگ 2-4 عبادتیں بھی کر لیتے ہیں کہ چلو حسین ابن علی نماز پڑھتے تھے، آج ہم بھی نماز پڑھ لیتے، لیکن محرم ختم ہوا تو بس ٹھیک ہے. اہل بیت کے اصحاب کا ایک ہنر یہ تھا کہ جب وہ کشتی پہ سوار ہو گئے تو حسین ابن علی نے خود بھی کہا کہ تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، جان کا آخر خطرہ ہے، یہ صرف میری جان چاہتے ہیں، ان کو تمہاری جان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، میں بیعت بھی اٹھائے لے رہا ہوں، اب چلے جاؤ. انہوں نے کہا نہیں، ہم ایسی کشتی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے. میں اپنا لفظ کہہ رہا ہوں، ان کے جملے دوسرے ہیں. یعنی حسین ابن علی کی کشتی پہ سوار ہو گئے تو پھر اس کشتی کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے؟ اہل بیت نے سواری کا حق ادا کر دیا. کشتی پہ سوار ہونے کا اہل بیت نے، اصحاب حسین ابن علی نے حق ادا کر دیا. اتنا کہ حسین ابن علی بھی فخر سے کہنے لگے انی لا ارى اصحابا اوفى ولا خيرا من اصحابی ولا اہل بیت ابر ولا اوصل من اہل بیتی. نہ تو میں نے اپنے اصحاب سے بہتر کسی کے اصحاب دیکھے، نہ اپنے اہل بیت سے بہتر کسی کے اہل بیت. اب اس کی وضاحت اگر ہوگی تو انشاءاللہ بعد میں کر دیں گے. یہ اہم جملہ ہے، یوں ہی نہیں ہے امام حسین کی زبان سے نکلا ہے، یوں ہی نہیں کسی کی زبان سے نکل گیا. لیکن اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شب عاشور جب اصحاب نے اٹھ کے کہنا شروع کیا، سب سے پہلے ابوالفضل عباس اٹھے، حبیب نے مظاہر اٹھے، زہیر قین اٹھے، مسلم نے اوسجا اٹھے، جناب مسلم کے بچے اٹھے. ہم کہاں جائیں گے؟ آپ کو چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں؟ شب عاشور سے لے کر ظہر عاشور تک حسین ابن علی نے بار بار کہا کہ جاؤ. شب عاشور میں سب کو ایک ساتھ کہا اور ظہر عاشور تک الگ الگ کہا. مسلم نے عقیل کے بچوں سے کہا کہ بچوں تمہارے باپ کی قربانی کافی ہے، اب تم چلے جاؤ، کہا. نافع ابن ہلال سے بیچ شب کی رات میں کہا کہ نافع ابن ہلال یہ 2 جو ٹیلے نظر آ رہے ہیں ان ٹیلوں کے درمیان سے تم چلے جاؤ، تمہیں کوئی روکے گا نہیں. یہ لشکر تو چاہتے ہی حسین کتنا تنہا ہو جائے، کوئی بھی جائے گا تو کوئی روکے گا نہیں، جاؤ نکل جاؤ. غلام آیا، غلام سے کہا کہ اے جون تم چلے جاؤ، اپنی جان نہ دو. یہ نہیں کہ صرف ایک سے کہا، امام نے بار بار الگ الگ طریقے سے الگ الگ انداز سے کہا کہ جاؤ. لیکن ایسے کشتی کے مسافر تھے جو ساتھ چھوڑنے کے لیے نہیں آئے تھے. 10 دن کے مسافر نہیں تھے، صرف محرم کے مسافر نہیں تھے، زندگی بھر کا ساتھ لے کے چل رہے. اور جو کشتی کے لائق تھا، اب یہ ہنر پیدا کرے انسان، جو بہت زیادہ کشتی کے لائق تھا اسے حسین ابن علی نے خود ہی بلا لیا، آؤ میرے حبیب تم یہاں آ جاؤ، یہ کشتی تمہاری جگہ ہے، یہ کشتی حسین ابن علی ہے، اس پہ تم سوار ہو جاؤ. اور حبیب نے پھر یہ نہیں کہا کہ میں 82 سال کا بوڑھا، اختلاف ہے تاریخ میں، کسی نے کہا 75 سال، کسی نے کہا 82 سال، کسی نے 84 سال تک کہا ہے. سب سے زیادہ عمر تھی مسلم نے اوسجا کی 91 سال، دونوں ساتھ میں آئے، ہجرت سے 20 سال پہلے پیدا ہوئے، جنگ کی تھی. تو حبیب نے مظاہر نے یہ نہیں کہا کہ میں اتنا بوڑھا انسان جا کے کروں گا کیا. مسئلہ جنگ کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ کشتی پہ سوار ہونے کا. سوار ہو جاؤ تو اللہ و ایمان کی طاقت بھی دے گا، کسی بڑھاپے میں جنگ کی جائے گی. جب مسلم ابن اوسجا شہید ہوئے اور جشن منانے لگے لوگ، عمر سعد کے لشکر کے لوگ، تو اسی لشکر سے شبس ابن ربیع جو ایک لشکر کے سپہ سالار بھی تھا، آنا نہیں چاہتا، زبردستی پکڑ کے بھیجا گیا تھا، باغ میں چھپا ہوا تھا. کہتا تم پر واہ ہو، تم کس کی شہادت پہ جشن منا رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ آذربائیجان کی جنگ میں ابھی اسلامی لشکر بڑھا ہی نہیں تھا کہ مسلم ابن اوسجا نے آگے بڑھ کے 6 لوگوں کو مار دیا تھا، واصل جہنم کر دیا تھا. تم کس کے لیے جشن منا رہے ہو؟
یہ بڑی ساری جنگیں کی ہوئی تھی، رسول اللہ کے صحابی تھے، رسول اللہ کے صحابی تھے، حبیب نے مظاہر رسول اللہ کے صحابی تھے، امیر المومنین کے صحابی تھے، امام حسن کے صحابی تھے، جناب امام حسین کے صحابی تھے، ایک شب میں پورے قرآن کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ آ جاؤ، چونکہ بعد میں یزیدی پروپیگنڈا مشنری آ کے پروپیگنڈے کرے کہ حسین باغی تھے، تو جب حسین ابن علی کے سر کے ساتھ حبیب نے مظاہر کے سر نو کے نیزے پہ بلند ہوگا تو لوگ دیکھ کے کہیں گے یہ تو اتنا متقی انسان، حسین ابن علی کے لیے تو پروپیگنڈے تھے جھوٹے نا، یہ حبیب نے مظاہر تو ایک شب میں قرآن ختم کرتا تھا، یہ مسلم موسجہ اتنا پاکیزہ انسان یہ بھی تو ہے۔ تو وہ سب کشتی کے لائق تھے۔ کتنا اچھا ہے کہ حسین ابن علی خود اپنی کشتی میں دعوت دے، آ جاؤ، آج بھی دعوت دے رہے، یوں نہیں ہے، واللہ یوں نہیں ہے۔ حسین ابن علی صرف 61 ہجری کے امام نہیں تھے، حسین ابن علی آج بھی امام ہے، قیامت تک امام ہے۔ تو انسان کشتی کے سوار ہونے کے لائق بنے تو حسین ابن علی آج بھی اسے دعوت دے رہے، آؤ راستہ کھلا ہوا ہے، تم زہیر بن کے آنا چاہو، تم مسلم بن کے آنا چاہو، تم حبیب نے مظاہر بن کے آنا، یہ کشتی کا راستہ کھلا ہوا، تم قاسم سلیمانی بن کے آنا چاہو، یہ کشتی کا راستہ ہے، آؤ سوار ہو۔ لیکن سواری کے لیے لازم ہے کہ اسی راہ پہ چلے جس پر کشتی جا رہی، یوں نہ کہے کہ اب خطرہ ہے، اب جان جا رہی ہے تو اب ہم جا رہے ہیں۔ ایک شخص جس کو وہیں پہ خبر ملی کہ میرا بیٹا شہر رے میں گرفتار کر لیا گیا، وہیں خبر ہوئی، شب عاشور میں خبر دی گئی، کسی نے خبر دی کہ شہر رے میں بیٹا گرفتار ہوا، امام نے اس سے کہا کہ جا تو اپنے بیٹے کی جان اب تو بچا لے، تو اپنے لیے نہیں جانا چاہتا لیکن اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے، زندان سے نکالنے کے لیے جا، تو چلا جا۔ کہا امام میں اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ پھر امام نے بہت سارے درہم اور خلعتیں دی کہ یہ رکھ، اگر بچا رہے گا تو جا کے اس پیسے تیرا دوسرا بیٹا ہے جو بھی تیرا وارث ہوگا آگے بچائے گا اسے۔ امام نے دیا اسے، لیکن وہ نہیں گیا کیونکہ کشتی کا مسافر تھا۔ تجارت کرنے والے چلے گئے۔ ایک شخص تھا جس سے امام نے مکے میں کرائے پہ اونٹ لیے تھے، جب شب عاشور آئی تو کہا اب تو آپ کی جنگ ہونی ہے، اب تو آپ کو شہید ہونا ہی ہونا ہے، آپ تو بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں رہ گیا ہے، اب کیا آپ بچیں گے؟ تو بھی میرے اونٹ دے دے، میرا کرایہ دے دے، میں چلا جاؤں۔ کیونکہ حسین ابن علی کا صحابی نہیں تھا، یہ حسین ابن علی کی کشتی پہ سوار نہیں تھا، یہ فقط اپنے اونٹ اور کرایہ لینے آیا تھا، یہ حسین ابن علی سے تجارت کرنے آیا تھا۔ تو تجارت کرنے والا امام نے دے دیا، اس کے اونٹ بھی دے دیے، اس کے کرایہ بھی دے دیا، وہ گیا، بیچ میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، اس کو بھی مار دیا، اونٹ بھی لے گئے، کرایہ بھی لے گئے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن امام نے نہیں روکا، امام ایسے لوگوں کو چاہتے نہیں، امام تاجروں کو روکنا ہی نہیں چاہتے، امام تو اسی کو چاہتے ہیں جو حسین ابن علی کی کشتی پہ سوار ہونے کا ہنر سیکھ چکا ہو۔ تو حبیب نے مظاہر سیکھ چکے تھے۔ 7 محرم کو داخل ہوئے، میں جلدی آگے بڑھ جا رہا ہوں۔ 7 محرم کو، یہ معتبر مقاتل کی بات ہے، چونکہ میں نے عرض کیا کہ ہر چیز پڑھنا صحیح نہیں ہے، یوں ہی آپ پتہ نہیں کیا سنتے ہوں گے۔ 7 محرم کو حبیب نے مظاہر کربلا میں داخل ہو گئے، اور کربلا میں آنے کے بعد اس کے پہلے ایک ذات ایسی تھی جس کو حسین ابن علی کی تنہائی کی بڑی فکر تھی، بس مصائب کا مرحلہ آ گیا۔ کربلا میں ایک ذات ایسی تھی کہ جس کو حسین کی تنہائی کا بہت احساس تھا کہ 4 محرم سے لشکر پہ لشکر چلا آ رہا ہے اور میرا بھیا تنہا ہے، میرا حسین تنہا ہے۔ کتنے لشکر آئے، خولی کا لشکر آیا، شمس نے ربیع کا لشکر آیا، محمد ابن اشعث کا لشکر آیا، سب کی تعداد لکھی ہوئی ہے، آگے گھوڑوں کو دوڑاتے تھے۔ اور یہ خبر جب زینب کے کانوں سے ٹکراتی تھی، جب جناب زینب کو یہ خبر دی جاتی تھی کہ ایک اور لشکر آ گیا، ایک اور لشکر آ گیا، تو زینب کو بہت احساس ہوتا تھا کہ میرا بھیا اتنا تنہا ہے، میرے بھیا کا کوئی بھی ساتھی نہیں آ رہا، میرے حسین کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے، رسول اللہ کا نواسہ اس قدر تنہا ہے۔ لیکن 7 محرم کو ایک تنہا جب حبیب نے مظاہر آ گئے تو زینب کے دل کو بڑی ڈھارس ہو گئی۔ زینب کو تعداد کی کثرت نہیں چاہیے ہے، بی بی کو لشکر کی کثرت نہیں چاہیے، بی بی تو صرف یہ چاہتی ہے کہ کوئی ایسا آ جائے جس کو دیکھ کے میرے بھیا کو سکون مل جائے، میرے حسین کو سکون مل جائے گا تو زینب کو بھی سکون مل گیا۔
لہذا حبیب نے مظاہر کے آنے پہ زینب کے دل کو بڑی ڈھارس ہو گئی. حبیب آ گئے، زینب کا چہرہ مسکرانے لگا، لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، جا کے حبیب کو سلام کہتے. لیکن اب مسئلہ بدل گیا. ابھی تک 2 محرم سے لے کے ابھی تک کربلا میں صرف ایک بی بی تھی جس کو حسین کی تنہائی کی بڑی فکر تھی. عباس کو فکر نہیں تھی، ضرورت بھی نہیں تھی. عباس تھے، جانتے تھے جتنا بھی لشکر آنا ہو آ جائے، میں ہوں نا، میرا لشکر ہے نا، تو کوئی بات نہیں، میں اپنے آقا کی حفاظت کرنے کے لیے ہوں. لیکن زینب کو بڑی فکر تھی. لیکن پتہ ہے 7 محرم کے بعد اب 2 لوگ ایسے ہو گئے ہیں جسے حسین کی تنہائی کی بڑی فکر ہونے لگی. خیمے میں بیٹھی ہوئی زینب کو فکر پہلے ہی سے تھی، اور مقتل میں آنے کے بعد حبیب نے مظاہر کو بڑی فکر ہو گئی، کیونکہ یہ تو رسول اللہ کا نواسہ ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ کس طرح سے اپنے آغوش میں اٹھاتے تھے، کس طرح سینے سے لگاتے تھے، کس طرح چومتے تھے، کس طرح اٹھا کے حسین کو سونگھتے تھے، کس طرح خوشبو لیتے تھے، کس طرح ممبر کو چھوڑ کے اتر جاتے تھے. تو رسول اللہ کا نواسہ اتنا تنہا کیوں ہوئے ہے؟ حبیب نے مظاہر کو حسین کی تنہائی کی بھی فکر ہونے لگی. ادھر زینب کو فکر ہے، ادھر حبیب نے مظاہر کو فکر ہے. جب 7 محرم کی رات ہوئی ہے تو حبیب حسین ابن علی کے پاس آئے اور چپکے سے آگے کہتے، اے میرے آقا، میرا قبیلہ یہیں قریب میں رہتا ہے. حبیب نے مظاہر بنی اسد قبیلے کے تھے. بنی اسد قبیلہ اصل میں یمن کا رہنے والا تھا، لیکن مسلمان ہونے کے بعد یہ لوگ آ گئے تھے کافی بڑی تعداد میں. کوفے میں بھی بہت زیادہ بڑی تعداد میں تھے جتنے فوجی لوگ تھے، اور کربلا میں تھے، اور دوسری جگہوں پہ بنی اسد آباد تھے. تو حبیب نے مظاہر نے کہا کہ آقا، میرا قبیلہ یہاں پر تنہا موجود ہے، مجھ سے آپ کی یہ تنہائی دیکھی نہیں جاتی. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے قبیلے میں جا کے آپ کا ناصر لے کے آؤں، حسین کا ناصر لے کے آؤں. امام نے کہا کوئی نہیں آ پائے گا، لیکن حبیب کا دل نہیں مان رہا تھا کہ میرا قبیلہ یہاں موجود ہو، میں کوشش بھی نہ کروں. جب اصرار کیا تو امام نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. حبیب نے مظاہر بنی اسد قبیلے میں، وہی قبیلہ جہاں سے زمین خریدی تھی، بنی اسد کا نام آپ نے سنا ہوا ہے. حبیب ابن مظاہر الاسدی، یا آپ نے سنا ہوگا، بنی اسد سے تھے. اپنے قبیلے میں گئے، قبیلے کے بزرگ تھے، قبیلے کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے. جا کے کہتے ہیں سب کو اکٹھا کر کے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے زمین پر، تمہاری زمین پہ کون آیا ہے، تمہارا مہمان کون بنا ہے؟ یہ رسول اللہ کا نواسہ ہے. میں تمہیں کوئی لالچ دینا نہیں چاہتا، لیکن میں صرف تم سے اتنا، یہ مقتل میں ان کے جملے موجود ہیں، میں صرف تم سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن اگر رسول اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ میرا نواسہ تمہارے یہاں مہمان ہوا تھا اور اسے قتل کر دیا گیا تو تم نے کیا کیا، تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ کیا تمہارا اس کے پاس کوئی جواب ہوگا؟ تو اس چھوٹے سے قبیلے سے 90 لوگ تیار ہوئے. توجہ فرمائیں، 90 لوگ جو جنگ کر سکتے تھے. حبیب نے مظاہر کے اتنے ہی تقاضے پر 90 لوگ اس چھوٹے سے قبیلے سے تیار ہوئے اور بنی اسد قبیلے سے نکل کر حسین بن علی کے خیموں کی طرف بڑھنے لگے. تو عمر سعد کے جاسوسوں نے جا کے خبر دی کہ کچھ لوگ چلے آ رہے ہیں رات کی تاریکی میں. عمر سعد نے لشکر کا ایک ٹولہ بھیجا اور اس نے حملہ کیا. یہ لوگ پختہ مسلمان تو نہیں تھے، یہ لوگ کشتی پہ سوار تو بھی نہیں ہوئے تھے، ان لوگوں نے کشتی پہ سوار ہونے کا بھی ہنر ہی نہیں سیکھا تھا. فقط جناب حبیب نے مظاہر اپنے قبیلے کے بزرگ کے کہنے پہ چلے آ رہے تھے. جب بنی اسد کے اوپر حملہ ہوا اور عمر سعد کے لشکر نے حملہ کیا تو رات کی تاریکی میں یہ بکھر گئے، رات میں بکھر گئے، کیونکہ مضبوطی نہیں تھی، قوت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، ایمان نہیں تھا، ایمان کی کمزوری تھی. اگر ایمان مضبوط ہوتا تو 7 محرم کے انتظار کی ضرورت نہیں تھی، 2 محرم ہی سے حسین بن علی کے پاس آ جاتے کہ میرا حسین آیا ہے، رسول اللہ کا نواسہ آیا ہے، تو یہ زمینیں بھی آپ کی، ہم بھی آپ کے، ہمارے جوان بھی آپ کے، ہماری جانیں بھی آپ کی. لیکن وہ کمزور تھے. رات میں حملہ ہوا، جان بجا کے چلے گئے، اور آخر میں پھر حبیب نے مظاہر پھر تنہا ہی حسین ابن علی کے پاس حاضر ہوئے اور آگے شرمندگی سے کہتا ہے میرے آقا، میں کسی کو نہ لا، میں شرمندہ ہوں، میں اکیلا واپس آیا. بس عزیزو، اس کے بعد اور بھی کئی مرحلے ہیں. حبیب بن مظاہر کا عظیم کردار ہے. حبیب بن مظاہر میسرے کے سردار تھے.
زہیرقین میمنہ کے سردار تھے، ابوالفضل عباس پورے لشکر اور قلب لشکر کے سردار تھے۔ حبیب نے مظاہر نے کئی کردار ادا کیا۔ شب عاشور میں جب بھیجنا ہوا تو حبیب نے مظاہر بھی ساتھ میں گئے تھے ابوالفضل عباس کے، وہاں خطبہ دیا، وہاں تقریر کی۔ پہلے زہیر سے کہا زہیر تمہیں کچھ بولنا ہے تو بولو، چونکہ ابوالفضل عباس پیغام لے کے حسین بن علی کے پاس گئے تھے، کہا نہیں آپ بولیں۔ تو حبیب نے مظاہر نے پھر گفتگو کرنا شروع کی اور بھی گفتگو کی۔ یہ ساری چیزیں مقتل میں موجود ہے۔ شب عاشور میں جب نافع بن ہلال نے محسوس کیا کہ زینب بنت علی رات کی اس تنہائی میں اپنے آپ کو یہ محسوس کر رہی ہیں کہ کہیں میرا حسین پھر تنہا نہ رہ جائے، تو پھر حبیب نے مظاہر کے قریب آئے کہ بی بی کو اس بات کا خدشہ ہے کہ کل کی جنگ میں کہیں لوگ پیچھے نہ رہ جائیں، کیونکہ جناب زینب کا تجربہ پہلے بھائی حسن کا تھا۔ وہاں پہ حبیب نے مظاہر آئے اور سارے کردار ادا کرنے کے بعد عزیزو جب ظہر کا وقت آیا، بس آخری جملے، جب ظہر کا وقت آیا اور امام نے نماز کا اعلان کیا، جنگ روک دو نماز پڑھی جائے گی، تو حسین ابن نمیر کہتا ہے ملعون، بعض لوگوں نے حسین ابن نمیر لکھا ہے، بعض لوگوں نے حسین ابن تمیم بھی لکھا ہے، فرق نہیں پڑتا، اس نے کہتا ہے اے حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہے۔ یہ جملہ ہم نے کہہ دیا، آپ نے بھی سن لیا، لیکن یہ جملہ حبیب نے مظاہر سے نہیں سنا گیا۔ جس نے خود دیکھا ہو کہ رسول اللہ کی پشت پہ حسین آ جائے تو سجدے کو طول ہوتا چلا جائے، اگر اس سے یہ کہا جا رہا ہو کہ اے حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہے تو حبیب اسے کیسے برداشت کرے؟ حبیب نے آگے بڑھ کے حملہ کیا، اے ملعون اگر حسین کی نماز قبول نہیں ہے تو پھر کس کی نماز قبول ہے؟ ادھر حبیب نے حملہ کیا، اس نے ناصر مددگار بلائے، سب نے مل کے حملہ کیا۔ حبیب اس 82 سال کی ضعیفی کی عمر میں دیر تک جنگ کرتے رہے اور جنگ کرتے رہے، زخم کھاتے رہے، زخمی ہو کے جب زمین پہ گرے اور حسین ابن علی سرحانے پہنچے تو فقط کربلا میں 2 جگہ یہ جملہ نظر آیا ہے۔ ایک تو ابوالفضل عباس کے لیے ہے کہ جب عباس کی آخری آواز آئی تو حسین ابن علی نے کمر پہ ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ فظہرا اور الان انکسرا ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ اور یہ جملہ صرف دوسری مرتبہ ایک بار اور ہوا تھوڑا بدل کے، اور وہ یہ کہ جب حبیب نے مظاہر کو گھوڑے سے زمین پہ گرتے ہوئے دیکھا تو راوی نے خود ہی محسوس کیا فظہر الانکسار علی وجہ الحسین، حسین کے چہرے پر شکستگی کے آثار نمودار ہوئے، حسین کے چہرے کی حالت بدل گئی۔ وہ چہرہ جو 7 محرم کو کھل گیا تھا حبیب کے آلے میں، اب حبیب جا رہے ہیں، حسین کے چہرے کی حالت متغیر ہے۔ سرحانے پہنچے، حبیب کے سر کو اپنے زانوں پہ لیا، حسین کے زانوں پہ حبیب نے سر توڑ دیا، سانس اکھڑ گئی، جان چلی گئی، حبیب کے لاش کو اٹھایا، مقتل کی طرف لے کے بڑھے۔ یہ طریقہ تھا حسین ابن علی کا، اپنے عزیزوں کی لاش خود ہی اٹھا کے لاتے تھے۔ دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو لاش اٹھانے والے کئی ہوتے ہیں، میت اٹھانے والے کئی ہوتے ہیں، میت ایک ہوا کرتی ہے، لیکن کربلا میں قانون بدلا ہوا تھا، حسین ایک تھے، لاشیں اتنی تھی، کبھی علی اکبر کا لاشا، کبھی قاسم کا لاشا، کبھی حبیب کا لاشا، کبھی زہیر کا لاشا۔ جو لاشا نہ اٹھا سکے اسے دریا کے کنارے ہاتھوں کو اٹھا کے لے کے آ گئے۔ اے میرے بھیا عباس، اب کون ہے جو سہارا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔